نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورت البقرہ کی آیت نمبر 113 کا آغاز کریں گے الحمدللہ ایک نئے رکوع کے ساتھ، اور رکوع کا نمبر ہے رکوع نمبر 14۔ سب سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہم سورت البقرہ کے اس رکوع میں آیت نمبر 113 سے لے کے آیت نمبر 121 تک کیا جاننے والے ہیں۔ اس رکوع کا بنیادی تھیم کیا ہے کہ اختلافات مسجدوں کو ویران کر دیا کرتے ہیں، اور دینداروں کے آپس کے اختلافات کا سوسائٹی پر کیا اثر ہوتا ہے، اور پڑھے لکھے لوگ جب ان پڑھ لوگوں جیسے رویے اختیار کرنے لگتے ہیں تو اس سے امتیں ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے بجائے چند گروہوں اور چند ناموں کو پروموٹ کرنے لگ جائیں تو امت کا زوال ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خالق و بدیع ہونے کا بیان بھی دیکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل وصیت کیا ہے کہ بشیر اور نذیر ہونا۔ چلیں ہم اپنے رکوع کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 113 سے۔ سب سے پہلے آیت دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ، پھر اس پہ بات ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہودیوں نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی جو کچھ علم نہیں رکھتے ان کی بات جیسی بات کہی۔ اب اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہود اور نصارہ کو اپنی قوم حق پر اور دوسری قوم باطل پر کیوں نظر آتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات، اہل کتاب خود پرستی اور ضد میں اس مقام پر پہنچ گئے کہ انہیں اپنے سوا کوئی دوسرا حق پر نظر نہیں آتا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو بھی گمراہ اور کافر قرار دیا۔ یہود نے کیا کیا کہ نبیوں اور بزرگوں سے تعلق کو حق پرستی کا معیار بنایا، اس لیے وہ خود کو حق پر سمجھتے تھے۔ اور دوسری طرف عیسائی، یعنی کہ آیت پر غور کریں، وقالت النصارى، کہ عیسائیوں نے اپنے اندر یہ خاصیت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اکلوتا بیٹا ان کے پاس بھیجا، اس لیے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ حالانکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات جیسے یہودی پڑھتے ہیں اور انجیل جیسے عیسائی پڑھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کے باوجود انہوں نے اپنا عقیدہ درست نہیں کیا، اپنی زندگی درست نہیں کی۔ آج یہاں پر غور کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔
انشاءاللہ ہم آیت کے بعد اس کا تذکیہ کرتے ہیں ایک ساتھ۔ پھر یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی جو علم نہیں رکھتے۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 اس سے مراد مشرکین عرب ہیں، جن کو اہل کتاب کے مقابلے میں بے علم کہا گیا۔ پھر نمبر 2 مشرک ہونے کے باوجود اہل عرب یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں۔ پھر مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابی بھی کہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے اختلافات کا فیصلہ ان کا کب کرے گا؟ قیامت کے دن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحج آیت نمبر 17 میں کہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن گئے اور صابی اور نصارہ اور مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ اس پورے رکوع میں اور ان تمام اس آیت میں اور آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آئینے کی طرح ہمارے سامنے حالات کو رکھ دیا۔ یہود نصارہ اپنے وقت کے بڑے بڑے گروہ تھے۔ یہود کون تھے؟ یہ وہ فرقہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو یہودا کے نام سے اپنا فرقہ بنایا۔ ہم پیچھے اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور یاد رکھیں اللہ ان کو بنی اسرائیل کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، وہ نصارہ کو کچھ نہیں سمجھتے، اور نصارہ کہتے ہیں وہ یہودیوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کو کچھ نہیں سمجھتے، دین کا سب کچھ ہمیں معلوم ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ علم تو ہمارے پاس ہے۔ حالانکہ دیکھیں آیت پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور مشرک بھی ایسی باتیں کرتے تھے حالانکہ ان کے پاس کوئی الہامی کتاب بھی نہیں تھی، یعنی یہی باتیں جاہل بھی کرتے تھے، مشرک بھی کرتے تھے۔ یہود کہتے کہ ہمارے پاس ہزاروں نبی آئے اس لیے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اور نصارہ کہتے کہ اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے پاس بھیجا اس لیے ہم بخشے جائیں گے، جبکہ دونوں ہی کی یہ جو سوچ تھی، یہ جو نظریہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جھٹلایا ہے، بتایا ہے کہ یہ غلط کہتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ کون سا ہے کہ جو کہتا ہے مشرکین کہ خانہ کعبہ ہمارے پاس ہے اور ہم اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور آنے والے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے ہم حق پر ہیں۔ اب انسان کے اندر طلب اور تڑپ تو ہو، انسان کوشش تو کرے، لیکن یہاں ہم 3 گروہ دیکھ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ سیکھ لیا، ہمیں مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمارا علم سب سے اوپر ہے، ہم حق پر ہیں، ہمارا گروہ حق پر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انسان دین کے معاملے میں تھوڑے پر خوش ہے، یعنی جو اختلاف ہے اللہ اس کا فیصلہ کیا کرے گا؟ روز قیامت ان سب کے درمیان کرے گا۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے فرقے اور جنگیں یہ جو موجود ہیں ہمیں نظر آتی ہیں، ان کے پیچھے بھی یہود و نصارہ کی پلاننگ ہے، اور کچھ ہماری اپنی لا علمی اور کم فہمی کا نتیجہ ہے۔ یہود و نصارہ ایک ہی کتاب کو فالو کرتے ہیں۔ یہود شروع کے کچھ باب پڑھتے پڑھاتے ہیں جس کو وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی کہ پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، اور بائبل ہیبرو ہے، اور عیسائی باقی کی جو آدھی بائبل ہے اس کو نیو ٹیسٹمنٹ یعنی کہ نیا عہد نامہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور آج اکٹھی کر کے ایک ہی ہیں۔ قرآن کے علاوہ ایک ہی بائبل کا نام سننے کو ملتا ہے۔ یہود نے پھر ایک قانون بنایا جہاں تقریباً 10 یہودی اکٹھے ہوں گے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ہفتے والے دن عبادت کرتے ہیں۔ عیسائی اپنی عبادت اتوار کو کرتے ہیں، اور جب موقع ملتا تو یہود پر یہ ظلم کرنے لگ جاتے، اور پھر یہود ان کے اوپر ظلم کرنے لگ جاتے۔ ان دونوں کی آپس میں جنگیں اکثر رہی ہیں تاریخ میں، جو کہ ہم نے پیچھے پڑھی بھی تھی۔ مسلمان امت کیا کر رہی ہے آج ہم نے یہ سوچنا ہے، کیا ہم مسجدوں میں ایک جگہ نمازیں پڑھتے ہیں، یا ہم نے بھی اپنے فرقوں کی، اپنے جماعتوں کی، اپنے استادوں کے نام کی مسجدیں بنا رکھی ہیں جس میں ہم کسی دوسرے مسلمان کو گھسنے نہیں دیتے، یا پھر ہم کسی اور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس پہ فتوے لگا دیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے نصارہ سے باتیں شروع کی کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں تو عیسائی اور یہود آپس میں لڑنے لگے، پھر یہ آیات نازل ہوئیں۔
آج ہم سوچیں کہ کیا ہم مسلمان بھی ایسا کچھ تو نہیں کر رہے؟ آج ہم کیوں ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہیں؟ ہم کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں؟ پھر یہود، نصارہ، مشرکین سب کہتے ہیں کہ جنت کس کو ملے گی؟ جنت صرف ہمیں ملے گی، یہ سوچ تھی ان کی۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ جنت صرف ہمارے لیے ہے۔ یہی حال آج ہمیں مسلمانوں کا نہیں لگتا؟ ہمیں اپنا نہیں لگتا؟ تو جب یہ فرقے شروع ہوتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کہ شاید تب ہو ان کی نیت ٹھیک ہو، وہ ایک گروپ بناتے ہیں، لیڈرز بعض اوقات اچھے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نئے لوگ جو ہیں بجائے کہ قرآن و سنت سے علم حاصل کرنے کے، وہ مرکز کس چیز کو رکھتے ہیں؟ اپنے کسی خاص استاد کو، یا پھر یہ کہ لفظی سنی سنائی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہمیں پورا دین چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ دین کو خالص رکھیں، صرف اللہ کی کتاب اور سنت کو اپنی بنیاد بنائیں۔ ہمیں دین سارا سیکھنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن و سنت کی تعلیم سیکھنے کی کوششیں کریں، پھر تعلیم حاصل کریں، پھر خود کو عمل میں لے کے آئیں، لوگوں کو عمل کی دعوت دیں، خود سیکھ کر پھر تبلیغ کی طرف آئیں۔ قرآن و سنت کا علم ہمیں بتاتا ہے کہ کون سا فرقہ ٹھیک ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان فرقہ واریت سے نکل کر خود کو ایک مسلمان ظاہر کرنا پسند کرتا ہے، صبغت اللہ کے رنگ میں رنگنا پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے آخری نبی الزمان ہیں، ان کی سنتوں کو عمل میں لانا پسند کرتا ہے۔ تو اپنا دل کھولیں گے تو پھر ضد، تعصب اور جہالت سے ہم نکل پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ آیت نمبر 114 کے ساتھ ہم جو ہیں دوبارہ اپنے لیسن کا آغاز کریں گے اور اس میں جانیں گے کہ اس آیت کا اس آیت کے ساتھ کیا ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔